بہت بہت شکریہ ثاقب صاحب، مجھے این جی سی کے بہاف پہ مدعو کرنے کے لیے اور اس گفتگو کے لیے۔ میں یہ سمجھیے کہ اپنا تعارف اس طرح سے کرواتا ہوں کہ میں ایک اے بی سی کنسلٹنٹ ہوں، یعنی اکیڈمک، بزنس اینڈ کاؤنسلنگ۔ تو میرا پیشن ہے پڑھانا۔ بزنس کا یہ ہے کہ مجھے تقریباً 2 عشروں سے زیادہ میں نے کارپوریٹ سیکٹر کو سرو کیا ہے ان پروفیشنل کیپیسٹی، اور کاؤنسلنگ جو ہے وہ بیسیکلی آپ یہ سمجھیے کہ کریئر کاؤنسلنگ بھی ہے اور لائف کوچنگ بھی ہے۔ تو اوور آل آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ میں کوشش یہ کرتا ہوں کہ خود بھی لوگوں سے سیکھوں زندگی گزارنے کے ڈھنگ، اور جہاں میں کچھ دے سکتا ہوں اس معاشرے کو انفرادی یا اجتماعی طور پر، وہاں پر میں کنٹریبیوٹ کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ تھوڑا سا مشکل سوال ہے یہ، کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ جب ہم جسے آغاز کرتے ہیں نا تو وہ ایک بہت ہی ریجڈ قسم کی چیز ہو جاتی ہے۔ ہم کہیں نہ کہیں اپنے کریئر کا آغاز کر رہے ہوتے ہیں، جب ہم اپنی پرائمری اسکولنگ کر رہے ہوتے ہیں یا سیکنڈری اسکولنگ کر رہے ہوتے ہیں، وہ سارے نقطۂ آغاز ہوتے ہیں۔ میں نے این ای ڈی میں ایڈمیشن لیا، میکینیکل انجینئرنگ کی، تو میرے کریئر کا آغاز آپ یہ سمجھ لیجیے کہ پروفیشنل کریئر کا آغاز وہاں سے ہوا۔ اس کے بعد میں نے جو ہے وہ فردر ماسٹرز کیا، پھر قریباً 20 سال میں پاکستان سے باہر رہا، ڈفرینٹ انڈسٹریز کو سرو کیا۔ تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کے سوال کا جو ایک بہت ہی بریف آنسر ہے وہ یہ ہے کہ میں نے اپنے کریئر کا آغاز ایک میکینیکل انجینئر کے طور پر آج سے قریباً 27 سال پہلے کیا تھا۔ میری زندگی میں جن لوگوں کو میں سمجھتا ہوں کہ جن کا بڑا رول رہا ہے، چاہے میں ان سے ملا ہوں یا نہیں ملا ہوں، ان میں تاریخی شخصیات بھی ہیں اور وہ بھی ہیں جنہیں میں نے جیتا جاگتا دیکھا۔ ایدھی صاحب ایک بہت بڑا رول ماڈل ہیں، کیونکہ والنٹری سروسز کے حوالے سے اور ایک سیلف لیس جو خدمات ہیں ان کی، وہ میرا خیال ہے کہ شاید ہم اس کا اب احساس نہیں کر پائیں، لیکن وہ ایک بہت بڑا فگر ہیں ہسٹورک۔ اس کے علاوہ اگر آپ ادب کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو ادب میں خاص طور پہ شاعری میں مجھے جو انسپائر کیا وہ ساحر لدھیانوی صاحب نے کیا تھا اور ابن انشا نے کیا تھا، کیونکہ مجھے ان کے موضوعات میں، اور خاص طور پہ ابن انشا کی میں بات یوں کروں گا کہ ان کی نثر اور نظم دونوں میں ایک جو خاص مزاج ہے، اور اگر آپ دیکھیں گے تو ان میں لیئرز ہیں۔ اوپر سے آپ کو بہت ہی شگفتہ، بہت ہی لائٹ نیچرڈ چیزیں نظر آئیں گی، لیکن اگر آپ اس کی تہہ میں اتریں گے تو آپ کو ان کی بات کی گہرائی اور گہرائی دونوں کا اندازہ ہوگا۔ تو ادب میں مجھے جو ہے وہ ساحر صاحب نے اور ابن انشا نے بہت زیادہ متاثر کیا۔ میں نے تو فلم لکھنے کے بارے میں بھی نہیں سوچا تھا، اور ایمانداری کی بات ہے کہ میں، جیسے میں نے پہلے کہا کہ ہر چیز کا کہیں نہ کہیں سے آغاز ہوتا ہے، تو آپ اسے یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ بڑا ہی لیٹ آغاز تھا، اور اس کا میں پورا کریڈٹ 100% میرے جو پروڈیوسر اور شریک قلمکار ہیں عزیز جندانی صاحب، جن سے میری واقفیت ان کے بچپن سے تھی، کیونکہ وہ کافی کم عمر ہیں میرے مقابلے میں۔ انہوں نے مجھے اپروچ کیا قریباً کوئی 20 سال کے وقفے کے بعد، اور آئیڈیا انہوں نے رکھا۔ محنت ان کی بہت زیادہ تھی، میں صرف وہ کہتے ہیں نا ذہنی گھوڑے جو دوڑائے جاتے ہیں۔ شاعری مکمل طور پر میں ان کو کریڈٹ دیتا ہوں، کیونکہ ان کے کانسیپٹس تھے۔ نہیں سوچا تھا یہ اتنا آگے تک جائے گی یہ چیز، اور ڈونکی کنگ جب ہم لکھ رہے تھے وہ ایک یوٹوپین ورلڈ تھی جسے ہم ایک کانٹیکس میں دیکھ رہے تھے۔ بہت ساری چیزیں جو اس سے منسوب کر دی گئیں بعد میں، ہم نے تو ان کے بارے میں بھی نہیں سوچا تھا، کیونکہ جب ہم جو فلم لکھ رہے تھے تو وی ور ایکچولی رائٹنگ اباؤٹ اے کمپلیٹ انٹرٹینر، اسٹرگل آف اے کامن مین۔ آپ اس کا تھیم یہ تھا کہ ایک عام آدمی
جو کہ عام پیدا ہوتا ہے، لیکن خواب اس کی میراث ہوتے ہیں، اس کی تعبیر ڈھونڈنا اس کی زندگی کا مقصد ہوتا ہے. تو ہم اس طرح سے اس کو لے کے چل رہے تھے. بعد میں بہت سارے پہلو وہ ہوتا ہے نا کہ چیزیں آ جاتی ہیں، لوگ اپنے اپنے حساب سے پرسیو کرتے ہیں. تو اللہ کا بڑا احسان ہے، ہم اس کا پورا جو کریڈٹ ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو ہے. اس کا بہت زیادہ شکر ہے کہ اس نے ہماری اس چھوٹی سی کاوش کو قبولیت بخشی اور ایک نئی شناخت ملی عمر کے ایک ایسے حصے میں کہ جہاں پر عموماً لوگ جو ہے وہ سیٹل ڈاؤن ہو رہے ہوتے ہیں یا اپنے بچوں کی کریئر کا سوچ رہے ہوتے ہیں. تو میرے خیال میں یہ بھی مالک کا بڑا احسان ہوتا ہے کہ وہ آپ کو بن مانگے نواز دیتا ہے. تو بس ایک باٹم لائن صرف میں یہ کہوں گا کہ اپنی سکلز کو پہچانیے، اپنے آپ کو پہچانیے اور کبھی بھی اپنے آپ کو انڈر اسٹیمیٹ نہ کیجیے، کیونکہ عمر کے کسی بھی حصے میں، عمر ایک نمبر ہے، ایک سفر ہے، اس کے کسی بھی حصے میں آپ کو کیا اپارچونیٹی ملے گی. اور میں اکثر لوگوں کو یہ کہتا ہوں کہ لوگ پوچھتے ہیں کہ خوش قسمتی یا لک کیا ہے، تو اس کا ایک بہت مختصر سا جواب ہے کہ وین اپارچونیٹی میٹس پریپریشن. تو اپارچونیٹی آتی ہے، آپ پریپیئرڈ نہیں ہیں تو یو آر ناٹ لکی. ٹھیک ہو گیا سر. پریپیئر ہونا، آپ کی اسکلز کو ڈیولپ کرنا، آپ کے نیٹ ورک کو ڈیولپ کرنا، آپ کی تعلیم کو ڈیولپ کرنا وہ ضروری ہے. تو اللہ کا شکر تھا، عزیز نیٹ ورک میں تھے، لکھنا آتا تھا، اپارچونیٹی ملی جو ڈونکی کنگ بن گئی. دیکھیے تھوڑا سا ہمیں سمجھنا پڑے گا کہ ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں وہ ظاہر پرست معاشرہ ہے. ایک عمارت جب بنتی ہے اور جب ہم NGC کی بات کر رہے ہیں رائٹ، تو ہم ریئل اسٹیٹ بزنس کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، تو میں اسی سے ملتی جلتی ایک ایگزامپل دوں گا. جب آپ ایک عمارت بناتے ہیں تو جو بنیاد کی اینٹیں ہوتی ہیں نا، وہ اس کے بعد پھر کبھی سورج نہیں دیکھیں گے جب تک وہ عمارت گر نہ جائے. صحیح ہے. مگر پوری عمارت کا جو وزن ہے، جو سہارتے ہیں، وہ وہی اینٹیں سہارتی ہیں. ٹھیک ہو گیا؟ تو آپ یہ سمجھیے کہ جب ہم یہ رول چنتے ہیں اپنے لیے تو ہمارے ذہن میں یہ رہنا ضرور چاہیے کہ ہماری توقعات کیا ہیں. ہر انسان کی نیچر ہوتی ہے، کچھ لوگ ایکسٹروورٹ ہوتے ہیں، کچھ لوگ انٹروورٹ ہوتے ہیں، کچھ لوگ کریٹ کرنا پسند کرتے ہیں اور کچھ لوگ ایگزیکیوٹ کرنا پسند کرتے ہیں، اسی کریشن کو ری جنریٹ کرتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ ہم ان چیزوں کو سمجھتے تھوڑا سا کم ہیں ابھی، لیکن اگر آپ کا کام اچھا ہے اور اگر آپ کے کام میں جان ہے تو آج نہیں تو کل وہ ریکگنائز ضرور ہوتا ہے. آج کل تھوڑی اسپیڈ بڑھ گئی ہے تو فوراً ریکگنائز ہو جاتا ہے. ہاں آپ کی بات اس لحاظ سے میں اگری کروں گا کہ اتنی ریکگنیشن نہیں ہے جتنی ہونی چاہیے، لیکن دس گوز ٹو آل دوز پیپل ہو آر دا کریو ممبرس. جو لوگ ڈائریکٹر آف سنیماٹوگرافی ہوتے ہیں یا اسٹوڈیو کے حوالے سے کام کر رہے ہوتے ہیں، جو پرفارم کر رہا ہے، جو اداکار ہے، وہ امیڈیٹ ریکگنیشن لیتا ہے کیونکہ وہ نظر آ رہا ہے. جو لوگ بیک گراؤنڈ میں ہیں وہ نظر نہیں آئیں گے. آپ جہاز میں سفر کرتے ہیں، آپ کا پہلا واسطہ ایئر ہوسٹس سے پڑتا ہے، تو اس کا بہتر ہونا یا پریزنٹیبل ہونا ضروری ہے. جہاز جو اڑا رہا ہے وہ دوسرا ہے، کیونکہ وہ کس طرح سے ٹیک آف کر رہا ہے، کیسے لینڈ کر رہا ہے. لیکن جس انجینئر نے اس جہاز کو فٹ رکھا ہے یا جس صفائی کے عملے نے اس جہاز کو ہائیجین دی ہے، وہ ہمیں کبھی نظر نہیں آئے گا اور اس کی جاب وہیں تک رہے گی. تو ہر ایک کا اپنا رول ہے اور میرا خیال ہے اگر ہم توقعات وابستہ نہ کریں تو بہت اچھا رہتا ہے. آپ کے سوال کے دو اینگل ہیں. ایک تو آپ نے کہا نظم گوئی کے حوالے سے کہ اس کی لکھاوٹ کو پذیرائی نہیں ملتی اور اس کے عناصر کیا ہیں اگر درست ہے تو دوسرا جواب تو اس وقت آئے گا اگر میں کہوں کہ واقعی نہیں ملتی پذیرائی، ٹھیک ہے نا. لیکن اگر میں یہ کہہ دوں کہ پذیرائی ملتی ہے تو پھر عناصر ہم ڈسکس نہیں کریں گے، پھر ہم اس کو دوسرے اینگل سے دیکھ لیں گے. اب آتے ہیں اس پورے کوشچن کو ہم ڈیکنسٹرکٹ کرتے ہیں. دیکھیے جیسے میں نے آپ سے پہلے کہا کہ زمانہ، جس زمانے میں ہم رہ رہے ہیں، جس دور میں ہم رہ رہے ہیں نا، اس دور کے تقاضے کچھ اور ہیں. ہم
میڈیا پہ جس کانٹینٹ کی بات کرتے ہیں، پہلے ہم پی ٹی وی کے 1 گھنٹے طویل ڈرامے دیکھتے تھے، کیونکہ ہمارے پاس ریموٹ کنٹرول کی فارم میں چینل کے آپشنز نہیں تھیں. ریموٹ کنٹرول تھا، چینلز نہیں تھے. ٹھیک ہو گیا؟ تو ہماری جو ریٹینشن تھی، ہم جو اس چیز کا تاثر لیتے تھے، جو ہمارا موضوع گفتگو ہوتا تھا، آپ دیکھیں آج بھی انکہی تنہائیاں، آنگن ٹیڑھا، یہ ڈرامے، ان کے ڈائلاگس، یا حسنات بھائی کا چکو ہے میرے پاس، وہ آج بھی ضرب المثل ہے. لیکن آپ آج کوئی ڈرامہ دیکھتے ہیں، وہ ایک طرح کا ڈسپوزیبل کانٹینٹ ہے. ٹھیک ہے، آپ نے آج دیکھا، کل کوئی دوسری چیز آ گئی. اب آپ کے پاس چینلز ہیں، آپ نیٹ فلکس پہ ہیں، آپ امیزون پہ ہیں، آپ کے پاس 70 چینلز ہیں جس میں ہر طرح کا کانٹینٹ دکھایا جا رہا ہے. تو ریٹینشن کم ہو گئی ہے، پذیرائی ہے، ریٹینشن کم ہو گئی ہے. اب اس صورتحال میں ہوتا یہ ہے کہ اگر اس کانٹینٹ میں جان ہوگی نا، تو وہ اپنی جگہ خود بخود بنا لے گا. آپ نوٹس کریں گے کہ آپ اگر ایک کمرے میں جاتے ہیں جہاں ایک جیسا یہ آپ کا یہ کمرہ ہے، وہاں سٹل کلرز ہیں، اور ایک برائٹ ریڈ کلر کا اگر کوئی فلاور پڑا ہوا ہے تو میری نظر وہاں جائے گی. تو اسی طریقے سے اگر ایک سی چیزوں کے درمیان کوئی یونیک چیز ہوگی تو وہ فوراً آپ کی توجہ لے گی. ٹھیک ہے، یہی فارمولہ آپ ڈونکی کنگ پہ بھی اپلائی کر لیں گے تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ ساری ایکٹڈ آن موویز تھیں، اس میں سے ایک اینیمیٹڈ مووی آئی تو لوگوں کو سمجھ میں آیا، اس کی مارکیٹنگ اسٹریٹجی الگ تھی. اردو ادب کی بات جہاں تک ہو رہی ہے، یہ بڑا اچھا اور ٹیکنیکل سوال ہے. میں اردو ادب کے طالب علم کی حیثیت سے ماہر تو میں نہیں کلیم کر سکتا، مجھ سے بڑے بڑے استاد پڑھے ہوئے ہیں. میں ایک طالب علم کی حیثیت سے جو سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ نا امیدی یا مایوسی کا تاثر ضرور ہے کہ جی وہ ریکگنیشن نہیں ہے، لیکن انہی ٹائمز پہ کراچی لٹریچر فیسٹیولز ہوتے ہیں، لاہور لٹریچر فیسٹیولز ہوتے ہیں، کتابیں بکتی ہیں، ریختہ کی ویب سائٹ آتی ہے، انڈیا سے آتی ہے، اور اتنی پذیرائی ملتی ہے کہ اب وہ ایک بہت بڑا پروجیکٹ بن گیا. پھر آپ یہ دیکھیے کہ اردو سمجھنے بولنے والے لوگ اب صرف پاکستان انڈیا میں نہیں ہیں، اب مڈل ایسٹ میں ہیں، مشاعرے کینیڈا میں ہوتے ہیں، ناروے کے مشاعرے مشہور ہیں، امریکہ میں ہوتے ہیں. اب ہم یہ جو پورا جو انڈو پاک کا یہ سب کانٹیننٹ کا ڈائسپورا ہے، وہ پوری دنیا میں پھیل گیا، اور جہاں جہاں وہ پھیلا ہے وہاں وہ اپنی ویلیوز، اپنا کلچر، اپنی زبان، اپنے انٹرسٹ لے کے پہنچا ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ ریکگنیشن ہے، صرف یہ ہے کہ ہم موضوع کون سا لے رہے ہیں. آپ نوٹس کیجئے جون ایلیا صاحب کو، اگین استاد تو میں ان کے بارے میں چھوٹا منہ بڑی بات والی بات ہے، لیکن ان کی زندگی میں شاید اتنی پذیرائی نہیں ملی ہوگی جتنی سوشل میڈیا کے طفیل اب جو ینگسٹرز کوٹ کر رہے ہیں جون صاحب کو، کیونکہ ان کے ساتھ وہ ریلیٹ کرتے ہیں. تو جو بھی چیز ہوگی وہ ریلیٹ کرنا بہت ضروری ہے. تو کوئی بھی شاعر ہوگا، چاہے میں ہوں، کوئی اور ہو، اس کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ وہ لوگوں کے ساتھ کنیکٹ کرے، ریلیٹ کرے. اب وہ زمانہ نہیں رہا کہ ہم بڑے بڑے آئیڈیاز جو ہے نا وہ خلا میں دے دیں. ہو سکتا ہے کہ وہ آج سے کوئی 20 سال 25 سال کے بعد سمجھ میں آ جائیں لوگوں کو، لیکن ابھی سمجھنا بہت ضروری ہے. غالب کی میں ایک بات کوٹ کرنا چاہوں گا، مرزا اسد اللہ خان غالب. وہ اپنی فارسی شاعری کو اپنے لیے امتیاز کا سبب سمجھتے تھے، اور اردو شاعری کو کہتے تھے کہ یہ سیکنڈ گریڈ ہے. اور آج ہم جانتے ہیں کہ غالب کی اس سیکنڈ گریڈ شاعری نے، جسے وہ سمجھتے تھے اور توجہ نہیں دیتے تھے یا اسے کچھ نہیں گردانتے تھے، انہیں غالب کے مقام پہ پہنچایا. تو ہمارے لیے بھی یہ بہت ضروری ہے کہ ہم لوگوں کے ساتھ ریلیٹ کریں، انہیں وہ چیزیں جو وہ سننا یا پڑھنا چاہتے ہیں. بہت اچھا سوال ہے. میں سمجھتا ہوں ثاقب آپ نے بیسیکلی اس وقت وہ سوال کیا ہے جو اگر بہت ہی باریک نقطے سے بات کی جائے تو یہ ایک سیریز آف ڈسکشنز کا موضوع ہے. ٹھیک ہو گیا. ہم اس وقت جس پلیٹ فارم پہ یا جس لیول پہ ہم بات کر رہے ہیں اس موضوع کے حساب سے تو یہ بہت بھاری سوال ہے.
آپ نے نوٹس کیا ہوگا کہ میں بھی اپنی گفتگو کے دوران میں نے بھی انگریزی کے بہت سارے الفاظ استعمال کیے، ایسے ہی ہے ٹھیک ہے نا. ہم اسے اگر ایک خالص اردو دان کے پوائنٹ آف ویو سے بات کریں تو ہم اسے انحطاط کا ایک سمبل مان سکتے ہیں. مگر آپ نے بہت اچھے سے سوال کو ورڈ کیا کہ کیا یہ انحطاط کے علاوہ آپ نے ایک لفظ بولا تھا کہ یہ جو ہے نا ارتقائی ارتقائی. میں اسے ارتقاء کا سفر سمجھتا ہوں. میں آپ کو اس کی ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. ہمارے ایک استاد تھے، انہوں نے ہمیں بھارت کا قصہ سنایا تھا کہ جب نئی آزادی ملی تو انہوں نے بھی اس طرح سے کیا کہ انہوں نے اپنے بہت سارے الفاظ کو ہندی میں کنورٹ کرنے کی کوشش کی تاکہ ایک نیشنل لینگویج بنے. دیکھیے زبان رابطے کا ذریعہ بھی ہے، اظہار کا ذریعہ بھی ہے، ٹھیک ہے. تو انہوں نے کیا کیا کہ ریلوے اسٹیشن کا نام چینج کر کے ہندی میں رکھ دیا بھگ بھگ اڈا. اب سوچئے ذرا، پریکٹیکلی ٹھیک ہے، وہی آواز آ رہی ہے، وہی سب کچھ ہے، مگر وہ جو ریلوے اسٹیشن والی بات ہے وہ بات نہیں آ رہی ہے. پھر انہوں نے ایک جو ٹریفک سگنل ہوتا ہے نا اس کا نام رکھ دیا آوک جاوک لمبک سوچک ڈنڈا. اب یہ آپ کے لیے ایسی چیز ہو جاتی ہے، مشکل چیز تھی. ہوتا کیا ہے، آپ یہ سمجھیے کہ زبان ایک درخت کی طرح ہے، گرو کرتی ہے، پتے جھڑتے ہیں، لیکن پتوں کا جھڑنا زوال نہیں ہے، انحطاط نہیں ہے، ارتقاء ہے. سردی میں اب آپ سوچئے گا اس بات کو، جب ٹھنڈ ہے ماحول میں تو پتے جھڑ جاتے ہیں. کیوں جھڑتے ہیں؟ کیونکہ سورج کم ہے، غذا نہیں ملے گی. اور یہ جو فاضل پتے ہوں گے یہ جو فوڈ ہے درخت کا وہ کنزیوم کریں گے جبکہ گروتھ نہیں ہو رہی ہے، ٹھنڈ ہے نا. تو پتے جھڑ گئے، اس کا مطلب درخت نے خود اپنے آپ کو ایک ڈائٹنگ موڈ میں ڈال دیا کہ مجھے کھانا نہیں چاہیے زیادہ. ٹھیک ہو گیا کہ پانی بھی کم ہو جاتا ہے، سوکھ جاتا ہے. جب موسم چینج ہوگا تو نئے پتے پھوٹیں گے. نئے پتے پھوٹیں گے تو کیا ہوگا؟ درخت گرو کرے گا، وہ گرین ہو جائے گا. تو میں سمجھتا ہوں زبان بالکل درخت کی طرح سے ہوتی ہے. جب ماحول ٹھنڈا ہوتا ہے، ماحول چیلنجنگ ہے، تو زبان اپنے آپ کو ماڈیفائی کر رہی ہوتی ہے، کیونکہ زبان ایک زندہ چیز ہے. اس کو اگر ہم یہ سمجھ لیں کہ جامد چیز ہے اور زبان ہم پر ڈیپینڈ کر رہی ہے، یہ میرے حساب سے، میری رائے میں غلط فہمی ہے. ماحول اچھا ہو جائے گا، سب چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی. اب آپ اگر اکنامیکلی یا اقتصادی طور پر اب آپ نے مجھے کانشیس کر دیا ہے کہ میں انگریزی کے لفظ جو ہے نا میں اردو میں بولوں، تو اگر آپ اقتصادی طور پر ایک قوم کی حیثیت سے اگر آپ اچھا نہیں کر رہے تو ادب آپ کے لیے ثانوی ہو جائے گا. پہلے آپ اپنا پیٹ بھریں گے، پھر آپ کو ساری باتیں سوجیں گے. دیکھیے بڑا اچھا سوال ہے، اور اتفاق کی بات ہے کہ ابھی پچھلے دنوں سے ہمارے کچھ دوست ہیں ماشاءاللہ بڑے اکلیم رائٹر ہیں. شکور پٹھان صاحب وہ دبئی میں ہی ہوتے ہیں، اور انہوں نے میرے شہر والے کے نام سے ایک بڑی اچھی کتاب بھی لکھی ہے. میں ان کا حوالہ اس لیے دے رہا ہوں کہ انہوں نے بھی اپنے فیس بک پیج پہ اسی طرح کا ایک سوال اٹھایا، اور بالکل صحیح ہے، یہ ایک متنازع سوال ہے. دیکھیے تنازع کہاں سے آتا ہے؟ تنازع آتا ہے جب آپ ایک دوسرے کا نقطۂ نظر نہیں سمجھتے، اور آپ اپنے نقطۂ نظر پہ وہ جو مثال ہے نا کہ زمیں جنبد نہ جنبد گل محمد، تو جب آپ یہ کہہ دیتے ہیں، اب آپ سوچئے ذرا غور کیجئے، میں نے آپ کو مثال دی زمیں جنبد نہ جنبد گل محمد، یہ فارسی ہے. میں اسے ڈسون کر دوں، میں کہوں یہ تو اردو نہیں ہے، تو میں اسے استعمال کیوں کر رہا ہوں؟ چلے گئے ہم آپ کے پچھلے سوال پر، انحطاط کا شکار ہے یا ارتقاء کا شکار ہے؟ تو اس کا مطلب کہ قومی زبان کی یہ جو ڈیبیٹ ہے یہ بھی ارتقاء کا ہی ایک سفر ہے. تو آج اگر یہ سوال اٹھ رہا ہے تو دیکھیے سوال کیا ہوتا ہے؟ سوال از دی ایجیٹیشن آف تھاٹ. آپ چائے بناتے ہیں تو پہلے پانی بوائل ہوگا نا، اس کے بعد ذائقہ آئے گا. جب تک پانی بوائل نہیں ہوگا پتی گھلے گی نہیں، چائے حل نہیں ہوگی. ہم بوائلنگ پروسیس سے گزر رہے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اگر تنازع ہے بہت اچھی بات ہے، ڈیبیٹ ہو رہی ہے، ڈیبیٹ، ہاں اس ڈیبیٹ کے اندر ایک سلیقہ ہوتا ہے، ایک قرینہ ہوتا ہے. الزام تراشی سے ہٹ کر اگر اس کو علمی اور عقلی بیس پر، دلائل کی بنیاد پر اگر ہم بات کرتے ہیں
تو ہم کسی نتیجے پہ پہنچتے ہیں. چیزیں چینج ہو رہی ہیں. ثاقب آج سے کوئی 70-80 سال پہلے جب ہم پوسٹ کالونیل ایرا کے اندر آ رہے تھے تو اس وقت تصور تھا نیشن اسٹیٹس کا. ٹھیک ہے, میں تھوڑا سا سوشولوجیکل کانسیپٹ دے رہا ہوں, زیادہ لمبی بات میرا خیال ہے جو آڈینس ہے وہ خود اپنے طور پر پڑھیں گے. 70 سال پہلے ہم ایک ایرا میں آ رہے تھے جو کہ ایک نیشن اسٹیٹ کا کانسیپٹ تھا. تو ہم نے اس وقت کہا تھا کہ ایک دو قومی نظریہ ہے. 70 سال کے سفر نے بہت سارے ارتقائی مراحل ہوتے ہیں. کوئی چیز غلط, وہ چیز اس وقت صحیح تھی, وہ کرنسی آج کے زمانے میں نہیں ہے. اس کو آپ اس طرح سے سمجھ لیجئے کہ جو نوٹ 100 روپے کا سن 50 میں تھا اسے آپ آج چلانے چاہیں گے تو نہیں چلے گا کیونکہ اسٹیٹ بینک اپروو نہیں ہے. تو کوئی کانسیپٹ غلط نہیں ہوتا, وہ اپنے وقت کے حساب سے ہوتا ہے. تو اگر ہم صرف اس چیز کو سمجھ جائیں اور ہم عہد حاضر میں یا لمحہ موجود کے حساب سے فیصلے کریں تو نہ کوئی تنازع ہوگا اور نہ کوئی ڈس ایگریمنٹ ہوگا, بلکہ ہم ایک ہیلدی ڈیبیٹ کی بیس پر ان چیزوں کو سیٹل کر پائیں گے. دیکھیے بھائی, دو چیزیں ہیں, اس کو اس طرح سے سمجھیے کہ زبان پانی ہے. اب وہ پانی کس میڈیم کے تھرو یوز ہو رہا ہے وہ ڈٹرمن کرے گا کہ آپ کو وسیع الفاظ آپ کے اظہار کی طرف ہیلپ کر رہے ہیں یا شارٹ ووکیبلری ہیلپ کر رہی ہے. کلیئر کرتا ہوں اس چیز کو مزید. گندا پانی آپ کبھی بھی استعمال نہیں کریں گے, ٹھیک ہے. جو آپ کی سویرنگ ہے یا گالم گلوچ ہے وہ ویسے بھی تہذیب کے برخلاف ہے, تو وہ گندے پانی کی طرح ہے. اچھا, کھانا پکانے میں آپ صاف پانی یوز کریں گے, جو باٹلز آتی ہیں وہ ڈالیں گے, لیکن ہاتھ دھونے کے لیے آپ نل کا پانی یوز کر لیں گے. نل کا پانی آپ پینے کے لیے یوز نہیں کریں گے. تو آپ کا یوزیج کہاں ہے وہ ڈٹرمن کرے گا کہ آپ زبان کا یوز کر رہے ہیں. یہاں تک تو کلیئر ہو گئی چیز. اب ہم اس کو آپ کے سوال کے پیرائے میں ڈالتے ہیں. بات یہ ہوئی کہ آپ نے ایک آفیشیل لیٹر لکھنا ہے. اس آفیشیل لیٹر کے اندر سیلوٹیشن آئے گی, گریٹنگز آئیں گی, آپ ایک فارمل لیٹر لکھنا ہے. لیکن جو عام بول چال کی زبان ہے اس کے اندر آپ کی ووکیبلری لائٹ ہوگی. اس میں آپ شارٹ فریزز پہ بھی جائیں گے کیونکہ آپ کمیونیکیٹ کر رہے ہیں. اچھا, آپ نوٹس کیجئے گا فون پر آپ کی گفتگو اور ان پرسن آپ کی گفتگو میں بھی فرق ہوگا, حالانکہ دونوں مرتبہ آپ بول رہے ہیں. جب آپ بالمشافہ مل رہے ہیں تو اس میں یہ ہو گیا کہ بہت ساری چیزوں میں آپ نے مجھ سے کوئی سوال کیا, مجھے نہیں کہنا, مگر میں کہوں گا نہیں, میں نے ایسے نام سر ہلا دیا. لیکن فون پر مجھے یہ نہیں کرنا, فون پر مجھے اس چیز کو الفاظ میں دہرانا ہے. اچھا, پھر ایک ورڈ میرے دماغ میں جب آپ نے وائڈ کا یا وسیع کا یوز کیا تھا, تو جیسے ہم کہتے ہیں کہ کوئی چیزیں تھک ہے, کانسنٹریٹڈ ہے, کثیف ہے, مرتکز ہے یا گاڑی ہے, یہ سب ایک ہی چیز کو ڈیفائن کر رہے ہیں. بات یہ ہو رہی ہے کہ آپ کیا بات کرنا چاہ رہے ہیں. مجھے اجازت دیجیے کہ میں کوٹ کر سکوں وہ جو ایک پلے تھا جس میں بہرو سبزواری صاحب نے قباچہ کا رول کیا تھا, اور اس میں وہ شہناز شیخ کے سامنے, کیونکہ ان کی اردو کمزور تھی تو انہوں نے ایک بڑا لمبا سا ایک ڈائلاگ اردو میں کہا تھا. دیٹ واز ہلیریس. ہم اسے اردو کی تضحیک نہیں سمجھیں گے, ہم اسے یہ سمجھیں گے کہ انہوں نے ٹرائی کی اس میڈیم کو اس میڈیم میں ڈالنے کے لیے جو کہ عام بول چال کا تھا. میں عام بول چال میں جو تہذیب اور تمیز ہے وہ برقرار رکھتے ہوئے الفاظ ہلکے استعمال کروں گا. جب میں لکھوں گا تو وہ مختلف ہوگا. البتہ میری نئے لکھنے والوں کو یہ ایک چھوٹی سی تجویز یہ ہوگی کہ زبان کو تھوڑا سا آسان رکھیے, کیونکہ آج کل کے نوجوان کی جو اردو کی فہم ہے, جو اس کی انڈرسٹینڈنگ ہے, جو اس کی سوجھ بوجھ ہے, وہ اتنی نہیں. اسے ڈرائیے مت. بہت 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 عمدہ سوال ہے. ہم اس دور کے اسٹوڈنٹ رہے ہیں جب اداروں میں انٹر اسکولز کمپٹیشنز ہوتے تھے, بین المدارس مقابلے جسے کہیے آپ. اس میں بیت بازی ہوتی تھی, ٹھیک ہے, اس میں کسوٹی
ہم کرتے تھے، ذہنی معلومات کے پروگرام ہوتے تھے، تقریری مقابلے ہوتے تھے. اچھا آپ ذرا سوچئے گا اس بات کو. ہم بیت بازی اٹھاتے ہیں، بیت بازی میں اچھے شعر کو سننا اور سمجھنا. شریک ہیں لوگ، لیکن جو سن رہے ہیں وہ واہ واہ کر رہے ہیں کیونکہ وہ اس چیز کو سمجھ پا رہے ہیں. آپ کے مشاعرے ہو گئے، بیت بازی ہو گئی. ہوتا کیا ہے کہ شاعری خاص طور پر، نثر بھی، لیکن ادب. اب آپ غور کیجئے گا، یہ میں جو بات کرنے جا رہا ہوں اور یہ میں آڈینس سے بھی میں کہوں گا، کبھی آپ سوچئے گا کہ لٹریچر کے لیے ہماری زبان میں لفظ یوز ہوتا ہے ادب، اور ادب ریلیٹڈ ہے تہذیب سے، ہم ایک دوسرے کا ادب کرتے ہیں. تو اگر ہم ادب کو دیکھیں گے نا تو یہ باقاعدہ سے ہمارا ایک لائف سٹائل کا حصہ بنتا ہے. تو تعلیمی اداروں کا بڑا رول ہے. آج ہمارے ٹیچرز بڑے کہتے ہیں نا شکوہ کرنا ہوتے ہیں کہ بچوں میں وہ پہلے والی ویلیوز نہیں رہی ہیں، سامنے جواب دیتے ہیں، یہ ہوتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے ان کی زندگی سے ادب نکال لیا.